ہمارے آج کے مہمان مسلم لیگ ہم خیال کے جنرل سیکرٹری ہمایوں اختر خان، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمایوں، آپ کیسے ہیں؟ ہمایوں، 1999 میں نواز شریف حکومت کے ساتھ جو ہوا، کیا وہ اصولی طور پہ درست تھا؟ نہیں، اصولی طور پہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ وہ ایک غیر آئینی اقدام تھا۔ اگر درست نہ تھا تو آپ کی طرح کا پڑھا لکھا باشعور انسان اس آدمی کے ساتھ کیوں گیا جس نے ایک غیر جمہوری قدم اٹھا کر جمہوریت کی بساط لپیٹ دی؟ میں اس آدمی کے ساتھ تب گیا جب اس آدمی نے 2002 میں ایک الیکشن اناؤنس کیے جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے، اور وہ الیکشن لڑ کے جیت کے میں پھر اسلام آباد پہنچا۔ میں اس آدمی کی مارشل لا حکومت کا حصہ نہیں بنا۔ کیا ایک امر جو جمہوریت کو آ کے ختم کر دے اس کے انتخابات میں شمولیت اختیار کر کے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو اپنے عمل کو؟ تو پھر آپ ساری عمر کے لیے جمہوریت چھوڑ دیں؟ عامر تو ہمیشہ آئے، 58 میں بھٹو صاحب ایوب کے ساتھ تھے، ضیاء الحق کے ساتھ ہم میں سے بہت سے ساتھی تھے۔ اب مشرف کے ساتھ اگر الیکشن کے ذریعے آپ ایک ٹرانزیشن جب شروع ہو رہا ہے جمہوریت کی طرف اور ایک الیکشن ہو رہا ہے، اس کا حصہ بننا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے اصول کی بنیاد پر آپ الگ ہوئے تھے؟ اصول کی بنیاد پہ نہیں، اس بنیاد پہ الگ ہوئے تھے کہ شریف برادران، ان کے خاندان مختلف وجوہات کی بنا پہ ملک بدر ہو گیا تھا، اور ہمارا خیال تھا کہ ہم آگے جو سیاسی سلسلے شروع ہو رہے ہیں ان میں بھرپور حصہ۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے اصول کی بنیاد پر الگ ہونا اور پھر اصول کے لیے واپس پاکستان مسلم لیگ میں جانا، اصول پر ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دینا، ہماری سیاست میں یہ رویہ کیا ہے؟ کیا اس رویے سے سیاست میں تمام خرابی جنم لے رہی؟ نہیں، سیاست میں ہمیں سیاستدانوں کو چاہیے کہ اگر جمہوریت کو مستحکم کرنے کے مواقع آتے ہیں تو ان میں ہم حصہ لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 1985 کا الیکشن جو ضیاء الحق صاحب نے کیا، اس میں پیپل پارٹی نے حصہ جب نہیں لیا تو وہ آج تک پچھتا رہے ہیں۔ وہ ایک پورے پروسیس سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا، اس سے جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر ایک پراپر الیکشن، میں اس چیز کے ٹوٹلی خلاف ہوں کہ آپ کسی ڈکٹیٹر کے جا کے پاس مارشل لاء کے دور میں کام کریں، اور میں نے آج تک کبھی نہیں کیا، لیکن اگر ایک الیکشن ہوتا ہے اور دنیا اس کو فری اینڈ فیئر تسلیم کرتی ہے اور اس کے ذریعے آپ اقتدار کے ایوانوں میں اور پارلیمنٹس میں پہنچتے ہیں تو اس میں کوئی اصول کی خلاف ورزی نہیں۔ ایک ایسی کابینہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ 99% معاملات میں اعتماد میں نہیں لیا جاتا تھا، اس کابینہ کا آپ حصہ رہے، یہ حقیقت ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کہ جیو اسٹریٹجک معاملات کا تعلق ہے، فارن پالیسی، ڈیفنس پالیسی، جیو اسٹریٹجک پالیسی، جو معاہدے ہوئے 9/11 کے بعد، یہ میں نے ضرور کہا کہ جی مجھے نہیں پتا یہ معاہدے کیا تھے اور کون سے تھے، کیونکہ ہمارے سامنے تو یہ کبھی نہیں آئے کابینہ میں۔ لیکن جہاں تک کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہے، جہاں تک گورنمنٹ کا چلانا تھا افتخار، اکانومی چلانی ہے، فائننس چلانی ہے، ٹریڈ چلانی ہے، بجلی چلانی ہے، پانی چلانا ہے، گیس کے معاملات حل کرنے ہیں، باقی جو معاملات ہیں وہ تو ہم ٹوٹلی فلی اٹانومس تھے اور بڑی بھرپور انداز سے آپ کی موجودگی میں لال مسجد کا واقعہ ہوتا ہے، ڈرون حملے ہوتے ہیں، نیٹو سپلائی لائن کھلتی ہے، بگٹی کا قتل ہوتا ہے۔ عوام کو یہ کیوں کر احساس ہوگا کہ آپ ان فیصلوں کے خلاف تھے؟ دیکھیے، میں ان فیصلوں کے خلاف تھا اور میں نے 20 عوام اگست کو یہ احساس کیسے ہوگا کہ آپ ان فیصلوں کے خلاف تھے؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ میں مار دھاڑ، قتل و غارت کے ویسے خلاف ہوتا ہوں۔ جی I'm not asking it. جی میں آپ کو میں جواب پہ بھی آتا ہوں۔ دیکھیے، آپ اس کابینہ کا حصہ ہیں، بالکل اور یہ جو باتیں میں نے تذکرہ کیا یہ اس دور میں واقعات ہوئے۔ اول تو لال مسجد کابینہ میں اپروو نہیں ہوئی، بگٹی کا قتل کابینہ میں اپروو نہیں ہوا، اور جو 3 نومبر کی ایمرجنسی تھی وہ، لیکن فیصلہ تو ہمایوں حکومت کا تھا جس میں آپ شامل تھے۔ میں اس پہ جواب 3 نومبر کا فیصلہ کابینہ کی اپروول سے نہیں ہوا، مجھے یہ فیصلے پسند نہیں تھے، لیکن میں اس کابینہ میں رہا، اس لیے میں اس کا ذمہ وار ہوں۔ آپ کی کون سی ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں جو آپ کو ضمیر کی آواز کے مطابق استعفیٰ نہیں دینے دیتے؟ مجبوری کوئی نہیں ہوتی افتخار، وہ ایک کامریڈ شپ ہوتی ہے۔ آپ ان لوگوں سنیے، ایک کامریڈ شپ ہوتی ہے جو آپ کو یہ مجبور کرتی ہے کہ آپ اس وقت اپنے ان ساتھیوں کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیا اس کامریڈ شپ کے حوالے سے آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ جنرل مشرف کے ساتھ وہ کون سے سیاستدان تھے جنہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ افتخار چودھری کو برطرف کر دیں، اور پھر یہ مشورہ کیا کہ اب ڈٹ جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ دیکھیے، یہ ایک بلڈ اپ ہوا تھا، یہ سنو بالنگ ہوئی تھی، ہم میں سے بہت
سے نے جنرل مشرف کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اب جب آپ پیپل پارٹی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو آپ اس بات چیت کے نتیجے میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائیں پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے ان پرانی اسمبلیز میں، جو آپ کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کرے، تاکہ یہ جو لڑائی اس وقت جوڈیشری اور پرویز مشرف کی ہو رہی ہے، اگر اس کے آگے وہ لڑائی جوڈیشری اور پارلیمنٹ کی ہو جائے، جس طرح بڑی خوبصورتی سے اس وقت یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری نے پرائم منسٹر کی کنوکشن میں لڑائی کو یوسف رضا اور سپریم کورٹ کے خلاف سے چینج کر کے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے خلاف کر دیا ہے۔ یہ مشرف کو بھی مشورہ دیا گیا تھا اور یہ انہوں نے نہیں کیا۔ جب لنڈن میں گئے ان کے خاص ایڈوائزرز اور کون؟ طارق عزیز صاحب، جنرل حامد جاوید صاحب اور کچھ ساتھی گئے تو یہ ڈیل ہونے لگی تھی، بے نظیر کے ساتھ یہ ڈیل ہونے لگی تھی لندن میں۔ یہ ڈیل ہونے لگی تھی۔ اس ڈیل میں کئی چیزیں یہ تھیں کہ آیا تیسری دفعہ پرائم منسٹر کا راستہ کھولا جائے کہ این آر او کے کیسز ختم کیے جائیں۔ اس میں ہمارے جو مین سیاستدان تھے جنرل مشرف کے ساتھ، انہوں نے مشورہ دیا کہ جی یہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر کی شک نہ ہٹائیں ورنہ تو بے نظیر وزیر اعظم بن کے ہی پاکستان آئے گی۔ کتنے جمہوریت پسند آپ لوگ تھے؟ جی جی نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا جی، ہم سے تو پوچھا جمہوریت پسند وہ لوگ تھے جو ایک خاتون کا راستہ روکنے کے لیے اس کو مشورہ دیا؟ افتخار ہم سے تو یہ پوچھا نہیں گیا، جن سے پوچھا گیا تھا انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جی یہ نہ کریں، وزیر اعظم بن کے واپس آئے گی۔ اس کے نتیجے میں این آر او سامنے آیا اور جب آپ نے بے نظیر سے معاہدہ نہیں کیا، اور مجھے پتہ نہیں کہ کیا ان سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کیونکہ ادر دین دا فیکٹ کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کی الیکشن میں ووٹ دینے سے ایبسٹین کیا، مجھے تو پرویز مشرف کے لیے کوئی اور فائدہ نظر نہیں آیا پیپل پارٹی سے بات چیت کرنے کا۔ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی جس میں وہ ووٹ دیتے تب ان کو ہمایوں کس قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ تجویز کر رہے تھے؟ دیکھیے جو ایشوز تھے اس وقت افتخار کے یہ پارلیمنٹ جو ہے جس نے ایک دفعہ الیکٹ کیا دوبارہ الیکٹ کر سکتی ہے کہ نہیں، وردی میں صدر مشرف اس بار الیکٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں، وہ جو 2 سال کی ریسٹرکشن تھی، بھئی آرمی چیف تھے، آرمی چیف اگر اپنا عہدہ چھوڑتا ہے اس پہ وہ 2 سال کی ریسٹرکشن لاگو ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک امینڈمنٹ چاہیے تھی۔ یہ چیزیں تھیں۔ کیا آپ سلیم سیف اللہ کے اس مطالبے سے آج اتفاق کرتے ہیں کہ مشرف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ کارروائی اگر آپ نے کرنی ہے جی تو میں صرف مشرف نہیں، میں پھر وہ جاؤں گا ایوب خان اور ضیاء الحق اور مشرف اور جو بھی یحییٰ خان، پھر ان سب کو ہم اکٹھا کریں اور سب کے خلاف کارروائی کریں۔ مشرف آپ کے بارے میں کہتے ہیں جس طرح آپ نے انہیں چھوڑا ویسے ہی نواز شریف کو بھی چھوڑ دیں گے، آپ کا نہ کوئی حلقہ ہے نہ کردار۔ یہ مشرف اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میرے بارے میں؟ آپ کے بارے میں۔ اچھا ان کا حلقہ کون سا ذرا مجھے پتہ چلے۔ آپ کو اپنی سیاست میں 22 سال سے زائد عرصہ ہمایوں ہو گیا ہے، کیا آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان میں اصل اقتدار کس کے پاس ہے؟ پارلیمنٹ، فوج یا سول ملٹری بیوروکریسی کے پاس؟ اس وقت اقتدار تو سیاستدانوں کے پاس ہے، اس میں انٹرفیرنس ڈیفینیٹلی جو ویکیوم چھوڑی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اس میں اب بہت کردار جوڈیشری کا آتا جا رہا ہے۔ جب ایگزیکٹو اپنے معاملات میں پوری نہیں اتر رہی، اس میں جوڈیشل انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اور بیوروکریسی کا ڈیفینیٹلی جو منسٹریاں ہیں جو باقی چیزیں ہیں اس میں جتنی بھی خلا ہوگی You don't have a single answer for this. نہیں، there is no single answer for it. I still What your maintain experience کہ is? جو آئین ہے وہ سیاستدانوں کو پوری پاور دیتا ہے اس ملک میں فل پاور ایکسرسائز کرنے کی، اور اگر وہ پاور ایکسرسائز نہیں ہوتی وہ سیاستدانوں کی نااہلی ہے میری نظر میں، اور یہ خلائیں ہم چھوڑتے ہیں جو باقی قوتیں پوری کریں۔ ہم جا رہے ہیں بریک پر، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ خواتین ذات میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ کیا نواز شریف نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنی شوگر مل والے حلقے سے انتخاب لڑیں؟ نون لیگ سے پیچ اپ کر لیا ہے، اٹس مین کہ آپ ان کے بغیر کبھی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ ہر قومی صوبائی حلقے میں 52 افراد کے گروپ ہیں۔ کیا نون لیگ جو ہے آپ سے کیوں یہ وعدے اس بار نبھائے گی؟ آپ بھی ہارون اختر کے لیے ٹکٹ مانگ رہے ہو سینٹ کے۔ ویلکم ہے خواتین، گفتگو ہو رہی ہے ہمایوں اختر خان سے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قومی اور صوبائی سطح پر انتظامی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں انتظامی اصلاحات نہیں کر سکیں اور سول بیوروکریسی خود سر ہو گئی ہے اور عوام کو کسی سطح پر بھی کوئی سہولت نہیں ملتی؟ بالکل متفق ہوں اس سے۔ پچھلے سالوں میں جو ہماری سول سروس ہے وہ ٹوٹلی پولیٹیسائز ہو گئی ہے،
اور اس میں سیاست آ چکی ہے اور ان کی کارکردگی اس وجہ سے ان کی کوئی ٹینیور پروٹیکشن نہیں ہے، ان کے جو آئین میں پروٹیکشنز ہے وہ ان کو نہیں دی جاتی، ان کو سیاستدانوں کے رائے مکرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے، جس سے اس میں ڈیٹیریشن ہوگی۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، مثال کلاسک لیٹسٹ این آر او کا کیس واپس ہوا اور ساروں کے مقدمے 8,000 لوگوں کے کھل گئے، سٹیل مل، این آئی سی ایل، پاکستان ریلویز، حج سکینڈل، یہ جو ابھی دوائیوں کا سکینڈل ہوا ہے، اس میں پروسیکیوشن کدھر ہے؟ پروسیکیوشن جو سول سروس کو مہیا کرنی چاہیے تھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ این آئی سی ایل کیس میں پروسیکیوشن وٹنسز بھاگ گئے، گورنمنٹ جا کے کیس ہی نہیں لڑتی، سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ آپ کی بیوروکریسی تسلیم نہیں کر رہی، تو یہ تو ٹوٹل ڈیٹیریشن ہے نا جی بیوروکریسی کی۔ پروسیکیوشن نامی چیز ہے ہی نہیں اس ملک میں۔ ہمیں آپ کے نزدیک انتخابات سے قبل دھاندلی کیا ہوتی ہے؟ نظر آئے گی اس بجٹ کے بعد کہ بے شمار فنڈز پہنچ جائیں گے حلقوں میں، اربوں روپے جو ہم چھاپ رہے ہیں ہم کما نہیں رہے، نوٹ چھاپ کے چلے جائیں گے، بعد میں جو اس سے انفلیشن آئے گی، مہنگائی بڑھے گی، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کوشش کی جائے گی کیئر ٹیکرز کی نیوٹرلٹی کو نظر انداز کرنا، کوشش کرے گی حکومت کے کیئر ٹیکرز اپنی مرضی کے لگائے، لیکن اب 20ویں ترمیم ہے جو کہتی ہے کہ کنسلٹ کرنا ہے انہوں نے اپوزیشن سے۔ اب دیکھیے یہ پہلی دفعہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوگا کتنی کنسلٹیشن ہوتی ہے اور ایک نیوٹرل فیئر کیئر ٹیکرز آتے ہیں کہ نہیں۔ یہ جو الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر لگنا ہے، اس میں بھی کنسلٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنی خوش اسلوبی سے حل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں پری الیکشن ریگنگ۔ کیا نواز شریف نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنی شوگر مل والے حلقے سے انتخاب لڑیں؟ نہیں، نواز شریف نے اس طرح کا کوئی مشورہ نہیں دیا، ان سے تو یہ بات ابھی نہیں ہوئی۔ آپ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میری کوشش ہے کہ کچھ رورل حلقے ڈیولپ کیے جائیں، دیہاتی حلقے، اور اس علاقے میں کچھ حلقوں پہ میری نظر ہے جس میں میں کوشش کروں گا کہ اگر الیکشن لڑا جا سکے۔ آپ نے اپنے حلقے کے لیے میاں نواز شریف سے فنڈز مانگے ہیں؟ اب نہیں جی، بالکل۔ ہماری جو مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے جس حلقے سے آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اس کی ترقیاتی اسکیموں کو شامل کیا جائے۔ دیکھیں افتخار، یہ جو پاکستان مسلم لیگ کاف تھی وہ 2 حصوں میں بٹی۔ ایک حصہ چودھری برادران کی سربراہی میں جا کے حکومت وقت کے ساتھ بیٹھ گیا، انہوں نے وزارتیں لیں اور بلینز کے فنڈز لیے۔ دوسرا حصہ جا کے جو اپوزیشن ہے سینٹر میں پی ایم ایل این کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، انہوں نے کوئی وزارت نہیں مانگی، کوئی فنڈ نہیں مانگے، صرف اگلا الیکشن سامنے رکھتے ہوئے، مسلم لیگ کا اتحاد سامنے رکھتے ہوئے اگلے الیکشن کی بات کی ہے، بغیر کسی لالچ کے۔ آپ اس سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ نے ملاقات میں میاں نواز شریف کو یہ کہا کہ جس حلقے سے آپ انتخاب لڑ رہے ہیں وہاں پہ ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز دیے جائیں؟ نہیں، میں جواب دیتا ہوں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا، میں نے کوئی فنڈز کا ذکر ہی نہیں کیا اور نہ ہی میں فنڈ مانگوں گا ان سے۔ کیا قومی اسمبلی کے رکن کا یہ کام ہے گلی بنوائے، نالی بنوائے، سڑک بنوائے، کسی اسکول کی چھت کے لیے پیسے لے کے آئے، یا وہ قانون سازی میں جائے گی؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن یہ آپ اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس میں ہر جو محکمہ ہے وہ جو اس کے ذمے ہے وہ کام ادا کر۔ اگر پاکستان کے تعمیراتی ادارے چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہوں یا پنجاب کے ہوں یا وفاق کے ہوں وہ یہ کام کریں تو پھر ایم این اے ایم پی اے کا کام نہیں ہے یہ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایم این اے ایم پی اے جب الیکشن کے لیے جاتا ہے اور یہ کام جن کو کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہے ہوتے تو عوام انہی کی طرف دیکھتی ہے۔ ہمارے یہاں بطور ممبر قومی اسمبلی آپ نے کس ایسی قانون سازی میں حصہ لیا جس پہ آپ فخر کر سکیں گے دیکھو افتخار، بطور رکن قومی اسمبلی میں نے اس قانون سازی میں حصہ لیا اور یہ میری کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیے جی، اگر آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں تو منسٹری آف، میں پہلے انویسٹمنٹ منسٹر تھا، تو اس ملک کی ابھی بھی جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے وہ نواز شریف کی اپروو کردہ اور میری اور ان کے اس وقت کے ساتھیوں کی بنائی ہوئی ابھی تک وہی چل رہی ہے۔ اور کامرس میں جب میں 5 سال رہا تو کامرس منسٹری کا ہر ایسپیکٹ میں ہم نے ایکسپورٹ پروموشن بیورو کو بیوروکریٹک ادارہ تھا چینج کر کے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنایا، یہ قانون سازی ہوئی۔ ہم نے نیشنل ٹیرف کمیشن کی قانون سازی کی، ہم نے یہ جو ٹریڈ باڈیز تھیں
ان کے لیے قانون سازی کی، ان میں جو جعلی باڈیز تھی وہ ختم کی. ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ نیگوسیشنز WTO میں بڑا اہم کردار ادا کیا. یہ جو ٹریڈ ناٹ ایڈ کا نعرہ ہے آج، اور ہمارا ہر حکمراں پہلے ٹریڈ ناٹ ایڈ کی بات کرتا ہے لیکن لے کے ایڈ آ جاتا ہے، لیکن یہ ہمارا ہے کہ ٹریڈ کی طرف توجہ دیں. اور WTO ہو یا یورپین یونین ہو یا امریکہ ہو یا چائنا ہو، چائنا سے فری ٹریڈ اگریمنٹ جو ہے وہ میں نے سائن کیا تھا. سسٹم اگر اچھا ایوالو کر جاتے تو آج مشکلات نہ آتی ہیں. ٹریڈ کا سسٹم ابھی بھی اچھا ہے. ٹریڈ میں ان کو ضرور کہوں گا، جو بھی وجہ ہے اس حکومت کی اتنی کارکردگی نہیں، ٹریڈ آج بھی 24-25 بلین ڈالر تک کھڑی ہے پہنچ کے، تو وہ سسٹم کلیپس نہیں کیا. ہم یہاں اتفاق کرتے ہیں کہ ہر قومی صوبائی حلقے میں بعض افراد کے گروپ ہیں اور ان کو آپ کو oblige کرنا ہوتا ہے، اسی لیے نوکریاں اور تمام سہولتیں ان لوگوں کے لیے پاس چلی جاتی ہیں. آپ یہ محض ووٹ لینے کی خاطر کرتے ہیں؟ دور پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کے دور میں سرے سے ہی کسی میرٹ ختم کر دیا جاتا ہے. ہمارے دوروں میں ضرور کچھ حد تک ہوتا ہے، لیکن میرے خیال جو آج کل ہو رہا ہے اس کا 10% بھی نہیں ہوتا. ضرور یہ پریشر ہم پہ بھی، ہمارا نظام ایسا ہے کہ دیکھیے اگر ہمیں اسمبلی میں لوگوں کی ضرورت ہوگی، ووٹوں کی ضرورت ہوگی تو لوگ ہم پہ دباؤ ڈالیں گے، لیکن ہم کافی حد تک 90% حد تک اس کو ہیج کرتے ہیں. ہمیں آپ یہ سب برائیاں نظام کی کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے؟ پہلا ویژن میں آپ کو بتاؤں، پہلا ویژن یہ ہے کہ 65 سال کے لیکن اس بعد بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ بھی ہارون اختر کے لیے ٹکٹ مانگ رہے ہو سینٹ کی. جی میں اپنی پارٹی کے ہر آدمی کے لیے ٹکٹ مانگتا ہوں، صرف اپنے بھائی کے لیے نہیں. تو اس حقیقت کو ہم مد نظر رکھ کے بات کریں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ ہم اپنی ذات، اپنی برادری، اپنے گھر سے باہر نکلنے کو تیار ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ میں نواز شریف سے جو ڈیل سائن کی ہے اس میں نے 30 نیشنل اسمبلی کی جنرل سیٹس اور 70 کی پروونشل اور اس کے کرسپونڈنگ ریزروڈ اور تو لیکن سنیں نواز شریف صرف 13 دینا چاہ رہے ہیں. سیٹ لینے نہیں گیا تھا ان کے پاس. سنیں کہ میاں صاحب نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اس سے پیچھے تھوڑا سا ہٹنا چاہ رہے ہیں وہ، کیونکہ ان کے ودن آرگنائزیشن بلڈ اپ ہو رہا ہے پریشر. نہیں، اس چیز کو بہت ہی سنیے اس چیز کو بہت ہی پروفیشنل طریقے سے دونوں پارٹیوں نے کیا تھا اور اپنی اپنی پارٹی میں مشورہ مکمل کر کے کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہماری پارٹیوں میں بلکہ پاکستان بھر میں اس معاہدے کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے. 30 سیٹیں مل رہی ہیں آپ کو، 30 سیٹس قومی اسمبلی کی. جی آپ نے میرے سے ایک سوال پوچھا تھا، میں اس کا جواب دے دوں. میں نے سوال یہ کیا کہ اب کیا کیا جائے؟ اس ملک میں سب سے پہلے یہ ملک فیصلہ کرے عوام سے مشورہ کر کے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہم امن چاہتے ہیں، ہم ساری عمر کی لڑائی چاہتے ہیں اپنے تمام پڑوسیوں سے، اور کہ ہم امن کی طرف جانا چاہتے ہیں. امن کا فائدہ اس خطے میں پاکستان کو زیادہ ہے. ہم 65 سال بعد یہ فیصلہ کر لیں، ایک اپنے مائنڈ میں کلیئر ہو جائے. مجھے آج یہ بتا دے اس وقت کہ اس ملک کی عوام کو یا اس ملک کے لیڈران کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ افغانستان میں چاہتے کیا ہیں؟ نہیں پتا. کہ ہم ریئلی اپنے کیسے جیو اسٹریٹجک سچویشن چاہتے ہیں، یہ پہلا فیصلہ کریں. دوسرے بات میں نے سروسز ریفارم کی بات کی، تعلیم کی بات کریں. آپ انڈسٹری کو، نوکری آپ کی پیدا ہونی ہے انڈسٹری کے ذریعے. صرف 2-3 کام کریں. ایک اس کو بجلی دیں، اپنی بجلی کی گیس کی پرائیورٹیز ٹھیک کریں. ایک جو 600 بلین کمرشل بینکوں سے گورنمنٹ لے کے چلی جاتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ڈالیں، وہ اس کا پیسہ ہوتا ہے. اس کی مارک اپ ریٹس ذرا کم کریں اور اس کو چھوڑ دیں. آپ یہ 2 چیزیں صرف کر دیں، بجلی دے دیں اور کریڈٹ دے دیں اور اس کے پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ کیا بوم آتا ہے اس ملک میں. لیکن ہمارے آپ خود تو کہتے ہو کہ ایم این اے تو انوالو ہے گلی کے اندر، محلے کی سیاست کے اندر، نالی کی سیاست کے اندر. ایم این اے دیکھیں 200 اس کو کیسے چینج کریں گے؟ 342 ایم این اے ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی 20, 25, 30 کی کابینہ بنتی ہے. اس میں سے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے. اس میں پھر بیوروکریسی کے لوگ ایک ٹیم میں بیٹھتے ہیں اور ایڈوائزرز آتے ہیں. انہوں نے جا کے پالیسیز بنانی ہوتی. دیکھیے نا، آپ یہ مت بھولیے کہ 90 کی دہائی میں جو 2 پاکستان مسلم لیگ کے دور تھے، اس ملک میں اگر کوئی ریفارم ہوا ہے، یہ جو پرائیویٹائزیشن، ڈی ریگولیشن، لبرلائزیشن، کیپٹل مارکیٹ ریفارم، بینکنگ سیکٹر ریفارم، یہ سارا ریفارم ان پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 دوروں میں ہوا ہے. ہم یہاں بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آ کے اس گفتگو کو آگے جائیں گے. فضل صاحب جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا.
چند ہی ایسے لوگ ہیں، کچھ چند فیملیز ہیں جو بار بار اوپر آ رہی ہیں. نواز شریف صاحب پہ اس وقت بڑی مصیبتیں تھیں. ہی پرومس ود یو لاہور کی سیٹ، لیکن انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا. اصلی مسلم لیگ آج کون سی ہے؟ کیا آپ چودھریز کے بغیر اتحاد چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی جماعت کے سربراہ کو مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو توڑنے کا ٹاسک دیا گیا ہے؟